ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ راولپنڈی 9 مارچ 1909۔ ایک رئیس زمیندار بابا ہردیو سنگھ بیدی کے گھر میں ایک اور بیٹے نے جنم لیا، وہ تھے مہیندر سنگھ بیدی۔ مہیندر سنگھ بیدی 4 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بابا ہردیو سنگھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے بیٹوں کو تعلیم دینے میں کوئی کور کسر نہیں رکھی۔ کنور مہیندر سنگھ بیدی کی ابتدائی تعلیم ہائی اسکول کنوری میں ہوئی۔ اسکولی تعلیم ختم کرنے کے بعد بیدی صاحب نے اپنے بڑے بھائی جگجیت سنگھ کی طرح چیفز کالج لاہور کو چنا۔ 1919 سے 1925 تک چیف کالج سے تعلیم پوری کر بیدی صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ گرو نانک صاحب کے گھر سے ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ بابا صاحب سنگھ بیدی کے سے ہوتا بابا کین سنگھ تک پہنچتا ہے۔ بابا کین سنگھ گرو نانک صاحب کے 10ویں کے بعد ان کے والد محترم قابل قدر احترام بابا ہردیو سنگھ، وہ اتفاقاً میرا جو ننہال تھا راولپنڈی ضلع میں کلر نام کا ایک بستی ہے، جس میں بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی کیا، وہ محل تھا۔ اصل میں راولپنڈی کے رہنے والے تھے، پارٹیشن کے بعد اور یہ کہ ان کا ڈائریکٹ سلسلہ گرو نانک دیو جی سے، اس لیے بھی یہ بڑے سکھوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ بابا گرو نانک دیو جی کے خاندان سے اور اپنے دور میں وہ بابا کی تعلیمات کا، بابا کی شکشا کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ بابا گرو نانک کی اولاد وہ ایک پنجاب کے خوشحال بااثر جو خاندان تھا جاگیردار، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھ میں حضرت بابا گرو نانک دیو کا خون ہے، میں ان کی 16ویں پشت میں ہوں۔ مثلاً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل رات کلب میں رمی کھیلا اور میری حجامت ہو گئی۔ جانتے ہیں محاورہ، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سر مڑھاتے ہی اولے پڑے۔ شیخ جی باتیں کریں قرآن کی، رحمان کی، اور پنڈت داستان چھیڑا کریں بھگوان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی۔ 1925 سے 1929 تک لاہور میں تعلیم کے دوران کنور صاحب کو علمی، ادب اور سماجی دنیا کی عجیب ہستیوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ 1930 سے 1933 تک بیدی صاحب زمینداری کا کام کاج دیکھتے رہے اور اپنے شوق بھی پورے کرتے رہے۔ ان کی ملازمت کا دور شروع ہوا اور انہیں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر نامزد کیا گیا اور ان کی پہلی تعیناتی لائل پور میں ہوئی۔ لائل پور کے قیام میں انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی ٹریننگ لی۔ ملازمت کے دوران کنور صاحب کے تبادلے روہتک، جلندھر، ہوشیارپور، ملتان اور کانگڑا ہوتے رہے۔ کنور صاحب کا تبادلہ 1942 میں پہلی بار دلی ہوا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا
صاحب کو جو اس وقت دھرم شالہ میں پہنچتے تھے ان کا تبادلہ دلی ہوا اور اس کے بعد وہ دلی کے اوپر ہی رہ گئے. جب پارٹیشن ہوا تو بیدی کنور مہندر سنگھ بیدی سہر ہمارے فرسٹ یعنی مطلب وہ مجسٹریٹ تھے دلی کے, سب پورا ان کی مٹھی میں ہوتا تھا. اور اس زمانے میں 47 کے کیسے کیسے حالات, شرنارتھی آ رہے ہیں یا سے لوگ پاکستان بھاگ رہے ہیں, ہندوستان سے یہاں آ رہے ہیں, گڑبڑ کا اندیشہ ہوتا تو جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا ان کو بلاتے تھے کہ جاؤ مہندر سنگھ جا کے دیکھو کیا ہو رہا. اور یہ اتنی صاحب ان کی صلاحیتیں تھی کہ ہندو مسلمان جو یہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ وہ ہو جاتے تھے کنور مہندر سنگھ کہ صاحب یہ ایک دیوتا سمان آدمی ہے. He served in 3 districts as the district magistrate, deputy commissioner. Gurgaon was the first in the very early 50s, followed by Sangrur in 58 to 62, I think, and then finally in Karnal. Each of these places he left an indelible mark. He endeared himself to the public. He made himself available at all times. کسی وقت بھی ہونا بھی اگر دفتر کوئی جانا سی تو ایک ہجوم اتنے ہمیشہ موجود سی. کسی نو ہر ایک نو کوئی نہ کوئی مدد کی ضرورت سی, کسی نو کام کی ضرورت سی, کسی نو سفارش کی ضرورت سی, لیکن انہوں نے بوئے تو کوئی بھی انہوں تو ملن تو بغیر مڑتا نہیں سا. So that was the kind of person he was, who was always accessible to the public. 1947 کا جب تقسیم ہند کا واقعہ جو پیش آیا, فسادات کا جو زور شور تھا, اس وقت ان کو دلی بلایا گیا اور یہاں پر یہ سٹی مجسٹریٹ کے عہدے پر دلی میں قائم ہوئے, فائز ہوئے. رائٹس کا زمانہ بھی جو گزرا ہے اس میں بیدی صاحب کی حیثیت دلی میں بہت بڑی تھی, کیونکہ انہوں نے اسے کنٹرول کرنے میں اور یہاں کی صحبتوں کو یکجا کرنے میں, ہندو مسلم ایکتا کے سلسلے میں ان کا بڑا رول تھا. وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں برطانوی عہد میں بھی اور آزادی کے بعد بھی ایک بڑے افسر تھے. دیکھو ایک ماحول جو اس وقت کا تھا, جو 1947 کے بعد جو بیوروکریسی کا رول تھا, جو وہ بھی ایک طرح سے ظاہر ہوتا ہے جو آج نہیں ہے. وہ جس طرح سے جو درد تھا ان کے دل میں, کسی بھی کمزور کے لیے, کسی غریب کے لیے, کسی بیمار کے لیے, کسی ضرورت مند کے لیے, وہ صرف اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف جس نے ان کو دیکھا ہے, ان سے تعلق ہے, وہ صرف اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ ان کا دل کتنا بڑا تھا اور کتنا ان کے دل میں درد تھا لوگوں کے لیے. ہمیں ہندوستان اور پاکستان کو دوستی کو اور استوار کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. دوست دشمن سب سے بیگانہ بنا دیتی ہے جنگ, ملک ہے کیا چیز تہذیبیں مٹا دیتی ہے جنگ. جنگ کرنا ہے کریں ہم مل کے بیکاری سے جنگ, جھوٹ سے مکر و ریا سے, چور بازاری سے جنگ, قحط سے سیلاب سے, طوفان سے بیماری سے جنگ, بھوک سے افلاس سے, غربت سے ناداری سے جنگ. پوچھنا ہوگا یہ مجھ کو ہند و پاکستان سے, پیٹ بھوکوں کا بھریں گے جنگ کے سامان سے. آؤ دل سے دور کر دیں ہم شرار انتقام. The thing that struck me most about him was that he was always helpful to whoever came to him to ask for help. He gave what help he could, and then, and this is the very important thing, he forgot about it. Kisi ki help kari, bhul gaye. And I think that was a great quality for which he was admired and loved by a very large number of people. He taught us how to draw, he used to play with us, he was always jovial with my brother and me. Always made a lot of jokes at the expense of Mataji's, but had a lot of love for her, which was evident. He taught us how
to respect, he taught us how to love, and he taught us that you get back from everybody what you put into the relationship. کنور صاحب کی شاعری بڑی نایاب رہی ہے. یہ ان کی پوری شخصیت کی ترجمانی کرتے تھے الفاظ، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کی کہیں پر بھی کسی سے کوئی شاگردی نہیں کی، کوئی ان کے استاد نہیں تھے، اور سب سے بڑی بات کہ اردو ان کی اپنی مادری زبان بھی نہیں تھی. جنگ ہم کہتے ہیں جس کو یہ خدا کی مار ہے، جنگ کرنا ہر طرح بے سود ہے، بیکار ہے، ہارنے والے کی حد باعث آزار ہے، جیتنے والے کی بھی اس میں سراسر ہار ہے، جیتنے والے کی بھی اس میں سراسر ہار ہے. دوست دشمن سب سے بیگانہ بنا دیتی ہے جنگ، ملک ہے کیا چیز تہذیبیں مٹا دیتی ہے جنگ. آؤ دل سے دور کر دیں ہم شرار انتقام، آؤ پھر دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام، آؤ پھر دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام. رہ سکیں امن و سکون سے شاد ہوں اپنے عوام، اے سفیران کرم پہنچے تمہیں میرا سلام. حال و مستقبل ہو اپنا تابدار و تابناک، زندہ و پائندہ باد اے سرزمین ہند و پاک. Indo-Pak unity, about secularism, areas which are so relevant today. Even today when we hear his shairi or read some of his writings, it is as relevant today as it was in partition, during partition and thereafter, and probably his shairi should be sent and heard by people all over the world because it's so relevant to today's context. He was a very multi-talented person. There are very few people with that kind of an all-round personality. To start with, he was an administrator, having worked in the Indian Administrative Services. دلی میں ان دنوں مشاعروں کا دورہ بھی زوروں پر تھا. بیدی صاحب نے دل کھول کر ان مشاعروں میں شرکت کی. دلی کے اپنے قیام کے دوران بیدی صاحب دلی کے خاص و عام میں جانے لگے. جب وہ سٹی مجسٹریٹ تھے دلی میں تو انہوں نے سب ادیبوں کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ رابطہ کیا اور کچھ ایسی پروگرام منعقد کیے جن میں فی البدی مصرع دے دیا جاتا تھا طرحی، اور اسی وقت انہوں نے شعر کہنے. تو پہلی بار میں ہی جب وہ ہوا تو جو بہت سے شاعر دوست جو تھے وہ صرف یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں بس حاضر ہوا. دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی صرف آپ کے اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ عالم کے لیے خطرہ ہے. اگر آبادی اتنی بڑھ گئی کہ دھرتی ماتا بھی ایک دن جواب دے جائے گی کہ میں اس سے زیادہ ان نہیں دے سکتی آپ کو، اس مسئلے پر غور کرنا ہے. اچھا ہے جو ہو بیوی اور شوہر میں تال میل، لیکن نہ اس قدر کی ہو بچوں کی ریل پیل. ہر سال نو نہال کی ڈالو نہ داغ بیل، واہ پھر اگر ہو وقت تو کھیلو کچھ اور کھیل. اس بات پر کیا ہے کہ تم نے غور بھی، اس بات پر کیا ہے کبھی تم نے غور بھی، مردانگی دکھانے کے میدان ہیں اور کیا آواز تھی جادوئی جسے کہتے ہیں، سحر انگیز. اور اس چہرے پر ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بلا کی پرکشش تھیں. چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا آدمی نے پیار کرتا تھا. میں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ 2-3 راشٹرپتیوں سے ملا ہوں، 2-3 گورنروں کے یہاں بھی گیا ہوں، اور ان کا جس طرح سے استقبال ہوتا رہا ہے میں حیران ہوں کہ مجھے زندگی میں ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا جس کا اس طرح سے استقبال کیا ہو. گرو نانک نے کہا تھا کہ بھئی religion does not consist only of mere words. Those who recognize others as equal are religious. My grandfather had this quality of being very, very helpful to people, and I remember that at so many musharas that I attended with him, he would carry whatever money he had in his pocket. At the end of the day, he would actually give out all the money to upcoming shairs, people who had interest in shairi, or people who just walked up to him with a problem. Every morning he used to be sitting out in his courtyard or his garden later on in Greater Kailash, and people from various parts of India would come to him for work, and he would, without knowing them, without any references, give them a very patient hearing, and then try and see how he could help them through the vast
network that he had, or the vast number of admirers or well-wishers that he had. And he always made it a point that anybody who came to him with whatever work he made his best attempt to try and address that work. درد مند بھی تھے, لوگوں کے ہمدرد بھی تھے, اور جب دیکھتے تھے کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت سچی ہے, خواہ وہ کوئی عورت ہو جس کا گھر والا نہیں ہے اور وہ اس کو کوارٹر الاٹ نہیں ہو رہا, یا کوئی کرایہ دار ہے اس کو مکان مالک تنگ کر رہا ہے, یا اور نوکری کے جو جھمیلے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, تو وہ ان کے ساتھ اٹھ کے چل پڑتے تھے اور اپنی پوری ہمت اور لگن کے ساتھ اس کی مدد کرتے تھے. کنور صاحب نے کارپیٹ ڈونیٹ کیے, بڑے بڑے کارپیٹ انہوں نے ڈونیٹ کیے, اور یہ کہا کہ اس کا جو خرچہ ہوگا میں دوں گا. بیدی صاحب ہمارے محسن, آپ سب کے محبت کرنے والے, ایسا شخص برسوں میں نہیں بلکہ آدھی صدی میں, اگر میں ایک صدی بھی کہہ دوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے, کہ ایسا شخص پیدا ہونا کسی بھی نسل میں, کسی بھی قوم میں, کہیں بھی, یہ انسانیت کی عظمت کی دلیل اور علامت ہے, ایسا شخص کا پیدا ہونا. بیدی صاحب تمام عقیدوں اور تمام زبانوں کے درمیان انسانی وحدت پیدا کرنے والے بہت اہم نمائندہ شخص تھے. ان کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ وہ اپنے درویشی سلوک سے ہر طرح کے انسان کو زنجیر کر لیا کرتے تھے. اس کا بنیادی سبب بیدی صاحب کا خوشگوار مزاج, محبت آمیز لہجہ اور یگانگت کا وہ چلن تھا جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے درمیان صرف بیدی صاحب کو ملا تھا. فکر عقبہ میں گزاری ہے جوانی ہم نے, کوئی ارمان بھرے دل سے نکالا نہ گیا, جب سنا آئی تو کس منہ سے کریں گے شکوہ, ہم سے خود اپنی بہاروں کو سنبھالا نہ گیا. بیدی صاحب گنگا جمہوری تہذیب کے دلدادہ تھے. ان کی شاعری, انہوں نے کسی مذہب کے معاملے میں بھی ان میں کمی نہیں چھوڑی, سب مذہبوں کا وہ پورا اعتقاد رکھتے تھے اور پورا عزت کرتے تھے. A lot of people today who remember him for not only his poetry but for how he conducted musharas. He was a very respected MC of musharas and a person who organized a lot of musharas. So impressed by the way he used to conduct musharas. He would connect very well with the people, and he could compare those programs very well. I mean, nobody could disturb those musharas, and he encouraged the younger shayars, because normally there was always the danger of the crowd not reacting favorably to new faces on the mushayara scene. That impressed me, and he encouraged cultural activities. My grandfather was a very respected and admired man for all that he did. He was very talented. He was a beautiful poet. He was loved and respected all over the world for his poetry. ایک بات یہ میں کہوں کہ پاکستان میں انڈیا سے زیادہ وہ پاپولر تھے, بہت پاپولر تھے. یہاں سے جب جاتے تھے کئی ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے. بیدی صاحب کئی ادارے بھی چلاتے تھے, کئی انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے, جیسے غالب انسٹیٹیوٹ ہے, غالب انسٹیٹیوٹ کے وہ ون آف دی ڈائریکٹرس. جوش جگر اور فراق کے بعد ان سے زیادہ کوئی پاپولر نہیں تھا. I have very fond memories of having spent time with him, whether it is traveling with him, going to Pakistan where we even met General Zia-ul-Haq, we met Noor Jahan, we met Muhammad Ali, their leading actor, and a lot of other people. I was with him in London as well when he was on his way back from Global Mushaira, and spent a few excellent evenings with him along with other eminent poets like Tatil Shafai, Kaifi Azmi, Faiz Ahmad Faiz, and a few other people.
یونیورسل بردرہڈ کا جو ان کا سوچ تھی وہ ان کی نظموں میں تو کئی نظمیں ایسے لکھی انہوں نے، خاص کر کے ہندو مسلمان سکھ ریلیشن شپس اور انڈو پاکستان کی ریلیشن شپس میں، اور ہر ایک اس نظم میں یہ صاف صاف ظاہر وہ کرنا چاہ رہے تھے اور کیا بھی کہ بھئی کوئی فرق نہیں۔ بیدی صاحب ادیبوں، شاعروں اور کھیل کی دنیا میں تو مقبول تھے ہی، فلمی دنیا میں بھی ان کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی۔ فلمی ہستیوں کی 3 پیڑھیاں ان سے محبت کرتی تھیں۔ دلیپ کمار، اوم پرکاش، سنیل دت، دھرمیندر، امیتابھ بچن سے رنجیت تک سبھی ان کے عزیز تھے۔ بیدی صاحب نے 5 فلموں کا نرمان بھی کیا، جن میں 3 پنجابی میں تھیں اور 2 ہندی میں۔ ان کے نام دکھ بھنجن تیرا نام، من جیتے جگ جیت، پالی تیرے انیک، چرن داس اور پیاس۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے دھرم، میں ایک پنجابی فلم بنا رہا ہوں، دکھ بھنجن تیرا نام، اس میں آپ کو ایک گیسٹ رول کرنا ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں نے کہا اچھا، اور بیدی صاحب نے بڑی شدت سے مجھے صاحب تو فلموں میں آنے سے پہلے کا جانتا ہوں، اور قسمت پہ لکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کسے معلوم ہے یہ دنیا بنی کس کے لیے، کیا پتہ آیا ہے انسان یہاں کس کے لیے، قسمت ہر گھڑی بدلتی ہے مگر کس کے لیے، زندگی بھر کا یہ انجان سفر کس کے لیے۔ جی تھوڑی مرضی، اچھا تو انہیں سے چل دیں۔ ڈی سی صاحب، میں اپنے ساتھیوں کے نال اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا۔ سردار بگھیل سنگھ، تسی ساتھیاں سمیت اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس میں دنیا یاد رکھے گی، اور میں یقین کردا کہ عدالت فیصلہ کرنے لگیاں اس کا خاص خیال رکھے گی۔ سنیل دت اور نرگس دت ان کے بہت نزدیک تھے وہ، اور سنیل دت کا خاص کر کے انہوں نے ذکر کرا ہے کہ وہ میرے کرم فرما ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں مجھے کہ جب بھی کبھی مجھ سے ملتے ہیں تو پہلے پاؤں چھوتے ہیں۔ یہ تھی ان کی خلوص، ان کی محبت اور ان کی ہر دل عزیزی۔ دلیپ کمار صاحب جب بھی کہیں میرا کوئی پروگرام ہوتا ہے اور میں انہیں دعوت دیتا ہوں، وہ کہیں بھی ہوں ضرور تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو خطاب کرتے ہیں۔ میرے عزیز اور محترم بھائی کنور مہندر سنگھ بیدی، کیفیت تقریباً ایسی ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں۔ اور مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ کنور مہیندر سنگھ بیدی صاحب سے میری پہلی ملاقات لیجنڈری ایکٹر سنیل دت صاحب کے ساتھ ہوئی۔ سنیل دت صاحب بہت ہی قریبی دوست تھے کنور صاحب کے، اور ان کی معرفت مجھ سے ان کی کافی ملاقاتیں ہوئی۔ ایک بار تو میں دلیپ کمار صاحب کے ساتھ بھی ان کو ملا،
اور جو میں نے مہندر سنگھ بیدی میں ایک خاصیت پائی کہ وہ ایک ڈیواؤٹ سکھ ہوتے ہوئے بھی بہت بڑے ہیومینٹی کو بلیو کرتے ہیں. ایک شعر میں اس میں نیا پیش کر رہا ہوں مہندر سنگھ بیدی صاحب کا، جو فیض احمد فیض صاحب کو بہت ماننے والوں میں سے ہیں. Including politicians, including actors, and many others in the film industry. میں بیدی صاحب کے صرف 3 ایسے شعروں میں آپ کو شریک کرنا چاہوں گا جو ان کے پورے کردار کی بھرپور عکاسی کر رہے ہیں. بیدی صاحب کہتے ہیں یہ پورا ماحول، پورا عہد، آدمی موت سے نہیں ڈرتا، آدمی سے ڈرتا ہے. آدمی موت سے نہیں ڈرتا، آدمی سے ڈرتا ہے. دوسرا شعر دیکھیے ان کا، دوسرا شعر میں لکھتے ہیں کہ یہ بجا کہ سخت مشکل ہے محبتوں کی راہیں، یہ بجا کہ سخت مشکل ہے محبتوں کی راہیں، ذرا 2 قدم تو دیکھو میرے ساتھ ساتھ چل کے. یہ وہ ان کا اسلوب ہے درویشی جو لکھتے ہیں، ذرا 2 قدم تو دیکھو میرے ساتھ ساتھ چل کے. اور تیسرا شعر تو کمال انسانیت کی بھرپور تصویر بن گیا ہے. بیدی صاحب لکھتے ہیں ہر جفا کا وفا سے دے کے جواب، ہم انہیں لاجواب کرتے ہیں. ادب کے علاوہ بیدی صاحب کو پہلوانی، شکار اور کھیلوں میں بہت دلچسپی تھی. He was also a sports enthusiast himself. He was a sportsman. In his earlier days, he wrestled, he boxed, he did a number of the sports. He was India's boxing manager to one of the Olympics in Rome. In fact, he had a very interesting story which he told me about how he saw the final where Muhammad Ali, the famous Muhammad Ali, actually won the gold medal. And my grandfather was there watching the finals. And after the match, Muhammad Ali, actually having spotted a Sikh in the audience, he had not seen a Sikh before. He went up to my grandfather and requested him whether I can pose with you for a photograph. So that's history, of course. He was also very fond of other activities. I've seen him, his interest in wrestling, his interest in kite flying. I mean, these things were quite alien to me. I knew what kite flying was, but I never knew that you had competitions. He would love partridge fighting, for example, cock fighting, and therefore he was a great popular figure
in areas like Jama Masjid and Chandni Chowk. He was the president of the Indian Wrestling Federation. He was the president of the Punjab Boxing Association. He was the president of the Chess Association of Delhi. Spectrum, kithe boxing, kushti, kithe chess. And most of all, खास करके जड़े पुराने अपने उस वक्त के बुजुर्ग इतने मौजूद नहीं, उन्होंने याद होएगा कि वो outdoors which कितना time spent करते सन in the form of falconry, in the form of shikar. Ajkal it is not politically correct to mention these things, but those were the times, and this only shows the vast field of his interests in the sporting arena. साल 1992 में बेदी साहब के चाहने वालों के लिए बुरी खबर लाया. When he was battling cancer in 1991 at the All India Medical Institute, where he was undergoing chemotherapy, which at that point was a very painful process. I used to sit with him with his juice and milk and sit with him and see, and he always had that smile on his face. He was always concerned about other patients on the other beds. He would always ask how they were, and he didn't care about himself. He would ask us to even hand over the juice and the milk that I had to the patients who were poor on the other beds. As he lay in the hospital, and the number of people who came to visit him, but everyone was greeted with a cheer, with a smile, with positivity right to the very end. And the love that the community poured back after he was gone was a reflection of his values and a reflection of the respect. जाता था हॉस्पिटल में एडमिटेड तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो जाते ही हाथ पकड़ के मेरा बैठे रहते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे. कभी कभी वो कुछ बोलते नहीं थे, आंसू जारी रहते थे. कहते मुस्तफा अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, अब मेरा वक्त खत्म हो गया. तुम जैसे दोस्तों ने मेरे साथ जो सलूक किया वो जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक असेट है, बहुत बड़ा. और उसके बाद वो खामोश हो गए. मैं फिर थोड़ी देर के बाद निकल गया. दूसरे दिन उनकी फिर डेथ हुई. और मुझे याद है कि साहब कहाँ से पाकिस्तान से कितने लोग आए थे. उनका जो अंतिम अरदास जो होता है उसमें पाकिस्तान से कितने शायर खतीब सिपाही वगैरह जैसे लोग उसमें मौजूद, एक क्राउड था. जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते. कुंवर साहब जब गुजर गए तो खुशवंत सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स में इसके लिए ताज़ियती पीस लिखा, और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये मेंशन किया कि कुंवर साहब एक आम इंसान की तरह नहीं थे, उनमें कई पहलुएं छुपी हुई थी. वो एक शायर थे, वो एक अफसर थे, वो एक खैरख्वाह थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सब के दिलों में अपनी जगह बना लेते थे. ऐसी शख्सियत थे कि अगर हम उन्हें याद करें, उनकी बातों को याद करें, उनके तौर तरीक़ों को याद करें, तो ये हमारी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा. जब भी कभी उर्दू की तारीख़ लिखी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुंवर महेंदर साहब बेदी सहर साहब को वो भुला सकेगा. आज भी जो उनकी याद है वो लोगों के, उनके चाहने वालों के पास अभी भी वो यादें उनके साथ उनके दिल में हैं. I would think that he would like to be remembered as a symbol of compassionate humanism. That is how Kanwar Mohinder Singh Bedi would like to be remembered. And in ending, I have to quote how else he would like to be remembered. Na Hindu, na Musalman, na Sikh, na Isai bano. Na Hindu, na Musalman, na Sikh, na Isai bano. Tera iman kehta hai कि तुम इंसान बनो. So that was Kanwar Mohinder Singh Bedi, through and through, a total secularist, a person who believed in the brotherhood of man, the fatherhood of God, a person whose heart was as pure as gold. बेदी साहब जैसे लोग मैं समझता हूँ
یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے. وہ کرتا ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ایک مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو یہ بیدی صاحب اسی طرح کے انسان تھے اور بہت بڑے انسان تھے. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھا مگر وہ بہت بڑے آدمی تھے. I learned the values of integrity, the values of being disciplined, the values of being caring towards people, and of course being an all-rounder and taking an interest beyond just your core areas. So it's been now more than 25 years that he's passed away, and we are all trying to put together his memory so that the work that he's done and all his contribution is available to other people as well to share and enjoy. During our wedding, I was surprised to see that there were so many dignitaries, from the President of India, Gyani Sel Singh, to a numerous number of the Bollywood family were all there, and we were actually treated as a part of their family. That how true is what he said. He said, "ताकत तो हुस्न ज़र भी नशे है, फिर मैं के नशे में क्या खराबी है, बादा नोशों को रोकने वालों आदमी फितरतन शराबी है." So true of people we meet in life, in politics, in industry, in government service. People are mad with these three things. They don't like to admit it, but the fact is, आदमी फितरतन शराबी. चाहे सियालकोट हो या कराची हो या दिल्ली हो और लाहौर हो, लायलपुर हो, وہ جہاں جاتے تھے لوگ آنکھیں بچھاتے تھے. ان سارا زمانہ ان کا عاشق تھا. بیدی صاحب میں ایسی کوئی کشش تھی جس کو ہمارے موہنی کہتے ہیں کہ موہنی تھی جو سب کو موہ لیتے تھے. وہ بیدی صاحب نے اپنی حد تک جتنی خدمت اردو کی ہے، اردو کی اور اردو والوں کی، وہ بھی ایک مثال کی طرف ہے. مجھے یہ پھر سے ان کی جو خود نویش ہے اسے پڑھنے کا موقع ملا. کافی ضخیم ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ باوجود اپنی ضخامت کے اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں. یہ خود نویش جو ہے وہ اور خود نوشتوں سے تھوڑی مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں جو چیپٹرائزیشن ہے وہ تسلسل ایسا نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے، بچپن ہوا، واہ ہوا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اس میں جو ہے کچھ تو ان کے تجربات بحیثیت سول سرونٹ کے ہیں، کچھ ان کی جو خاندانی روایات تھیں اور جو ایک جاگیردارانہ ماحول تھا اس کا ایک نقشہ ہے. اور سب سے دلچسپ چیز جو اب بڑی نایاب ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی انسان دوستی اور خاص طور سے بین المذاہب جو ان کا ایک کردار تھا کہ اپنے مذہب کے علاوہ دوسروں کی عزت کرنا. اور اس پہ ان کی ایک طرح سے نعت بھی ہے ہمارے رسول کے شان میں کہ بھئی کیا سب کا اجارہ تو نہیں ہے محمد پہ. ادبی کلچرل شخصیت یہاں کی اور ایک ایسے زمانے کی یادگار ہیں جو اب تاریخ کے صفحوں میں ملے گا آپ کی زندگی میں شاید نہ ملے. ان کی جو زندگی ہے وہ کم سے کم اس کا جو پیغام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر پا ہے. اس کی ضرورت بھی آج کل زیادہ ہے. جو آٹوبایوگرافی ہے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے، اپنے زمانے کی ایک دستاویز ہے وہ، اور ان سب سے زیادہ وہ سیرت جو ہے وہ زندگی ان کی جو ہے وہ انسانی بھائی چارے کا ایک پیغام ہے. میں نے جب اس کتاب کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، تو مجھے لگا کہ وہ شخص تو ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ اپنے کو انسان اگر ساری آسائشوں میں بیلنس رکھے تو وہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عام طور پر بگڑنے کی راہیں بڑی ہموار ہو جاتی ہیں. تو انہیں میں نے دیکھا کہ حسن پرست تھے، عشق پرست بھی تھے، اور بڑا کھلا ماحول اور سب کچھ ان کے لیے تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی حدود کو پار نہیں کیا ہے. اور مجھے محسوس ہوا ہمیشہ وہ عورتوں کی عزت کرتے تھے.
اور ایک جیسے بہت مشفق سے ہوں اور محبت کرنے والے، ایک اچھا سا احساس ان سے مل کر ہوتا تھا. تو کتاب کے حوالے سے جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس میں جو مضامین ہیں، اگر ہم ان کے صرف عنوانات پڑھ لیں تو پوری شخصیت ان کی ایسے واضح ہوتی ہے، پرت در پرت، پرت در پرت کی جیسے کھلی کتاب. اور جہاں تک میں انہیں سمجھ سکی تھی زندگی میں کہ ان کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی گوشہ چھپا ہوا نہیں تھا زندگی کا. انہوں نے کبھی ریاکاری نہیں دکھائی کہ ہیں کچھ اور سامنے کچھ ہیں، دکھا کچھ رہے ہیں، ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا. بیدی صاحب پر جو مضمون پڑھا گیا آپ نے بھی سنا، میں نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خاکہ پوری شخصیت تو نہیں، کیونکہ وہ شخصیت تو بہت بڑی ہے اور اس پر جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی ہم سوچیں اور اسے محسوس کریں کم ہے. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدی صاحب ہمارے اس رائیگاں عہد کا ایک بہت بڑا روشنی کا مینار تھے جو ہمارے اندھیروں میں اجالا کر رہا تھا. آج بیدی صاحب ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے بہت سے لوگ اس میں کاریرت ہیں. ان میں ایک نام ہے KL نارنگ ساکی، جو بیدی صاحب کی ٹرسٹ کے سیکریٹری جنرل ہیں.